حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی قدر، یہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ فتح مکہ کے بعد جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں، اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ صرف اسلام لے کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابو سفیان ان کے والد محترم دی نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، آپ کے صحابی بنے ہیں۔ آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے، یہ کس طرح ایمان لے کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا ہے، آپ فاتح بن کر کے، آپ مکہ فتح کر کے فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی یہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے، دیکھیے دیکھیے نا بھائی عباس، آج آپ کو آج تیرے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے اللہ کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ 22 رجب کو خال المسلمین میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مسلمانوں کے خالو حضرت سیدنا امیر مسلمانوں کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہر یار ہی نرالا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ میرے نبی کے باغ کہ ہر پھول کی نرالی خوشبو ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سٹوڈنٹ، ہر طالب علم بے مثال ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو ہر صحابی ہے، اس صحابی کا انتخاب رب کبریا نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ چن کر کے عطا فرمایا ہے۔ آپ کو شان عطا فرمائی تو شانوں میں سے چن کر کے عطا فرمائی، آپ کو مقام عطا فرمایا تو مقاموں میں سے چن کر کے عطا فرمایا، آپ کو کتاب عطا فرمائی تو کتابوں میں جو سب سے اعلیٰ کتاب تھی چن کر کے عطا فرمائی، آپ کو شہر عطا فرمایا تو شہروں میں جو سب سے اعلیٰ شہر تھا وہ شہر حضور کو عطا فرمایا،
آپ کو جو خاندان عطا فرمایا، خاندانوں میں جو سب سے اعلیٰ تھا چن کر کے عطا فرمایا، آپ کو جو بولی عطا فرمائی وہ بولیوں میں سب سے اعلیٰ تھی، اس بولی کو چن کر کے عطا فرمایا، آپ کو جو مسجد عطا فرمائی وہ مسجد تمام مسجدوں میں سے اعلیٰ، آپ کا شہر تمام شہروں میں سے اعلیٰ، آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ، آپ کی کتاب تمام کتابوں میں سے اعلیٰ، اور اسی طرح آپ کے یار ساری کائنات میں سے اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام کے یار تمام انبیاء کرام کے یاروں میں سے بھی اعلیٰ، جیسے حضور تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، ویسے حضور کی جماعت تمام نبیوں کی جماعتوں میں سے اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام کا ہر یار عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا ہے۔ آئیے صحابی رسول اسے کہا جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے آج ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی عظمت، پہلی شان، پہلا مقام جو سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ، اور قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے کچھ یار وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے، کچھ مہاجر صحابہ ہیں، کچھ انصار صحابہ ہیں، اور کچھ میرے نبی کے وہ یار جو بعد میں اسلام لے کر کے آئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ ان میں شامل ہوتے ہیں جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے ہیں، لیکن سبھی کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے جتنے یار ہیں اللہ ان تمام یاروں سے راضی ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بڑی عظمت ہے، صحابہ کی بڑی شان، بڑا مقام، رفعت اور بلندی ہے۔ حضرات گرامی قدر خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے کائنات والو، میرے یاروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے یاروں کی توہین نہ کرنا، میرے اصحاب کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پر انگلیاں نہ اٹھانا۔ یہ میرے یار ہیں، یہ میرے پیار والے ہیں، یہ میری جماعت ہے، یہ میری کل زندگی کی کمائی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے واضح کر دیا، میرے نبی نے مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے یاروں سے پیار کرتا ہے نا، وہ میرے یاروں سے میری وجہ سے پیار کرتا ہے، کہ جس کو حضور سے پیار ہے اس کو حضور کے یاروں سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار ہے اسے سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار
ہے، اسے سیدنا فاروق اعظم سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار ہے، اسے عثمان غنی سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار ہے، اس کو مولا علی سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار ہے، اسے سیدنا بلال سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار ہے، اس کو حسن و حسین سے پیار ہے، جس کو حضور سے پیار ہے، اس کو سیدنا امیر معاویہ سے پیار ہے۔ میں نے کہا بابا یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے، جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیے، جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کیے، جنہوں نے صبح و شام میرے نبی کی معیت کے اندر گزاری ہے۔ میں نے کہا بابا ہم تو اتنا اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں کہ جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ذرے آگے، جو میرے نبی کے قدموں کے نیچے گلیاں آ گئی، ہم ان گلیوں کی اور ان ذروں کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کے وہ یار ہیں جو میرے نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے رہے ہیں، جو میرے نبی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگاتے رہے ہیں، جو میرے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، میرے نبی کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ اور میں نے اگلی بات کہی، میں نے کہا بابا دیکھو نا حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا پانی نکلا، چشمہ جاری ہوا، آج زمزم کو لے کر کے آئیے تو زمزم کئی سالوں تک بھی پڑا رہے، زمزم کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا، زمزم کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک نبی کے قدموں سے لگ گیا ہے، تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اور جو میرے نبی کے یار میرے نبی کے سینے سے لگ گئے وہ کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جو میرے نبی کے ساتھ جن کو حضور علیہ السلام نے تراشا ہے، بنایا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، سکھایا ہے، پڑھایا ہے، سبحان اللہ ہے۔ آج اگر کوئی طالب علم کسی استاد کے پاس پڑھے نا تو وہ اچھا انسان بن جاتا ہے، اور جو ان کے پاس پڑھیں جو سب سے بڑے معلم ہیں، سبحان اللہ، جن کا استاد ہی کائنات میں کوئی نہیں ہے، جن کا استاد ہے تو رب کبریا ہے، اتنے بڑے معلم کے پاس جو ان کے شاگرد ہیں تو پھر ان کا تذکرہ کیسے ہوگا؟ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے ان میں سے سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ہم سیدنا امیر معاویہ کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ امام صاحب نے فرما دیا کہ ان معاویہ ابن ابی سفیان ستر لاصحاب رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ کے درمیان ایک سطر ہے، ایک پردہ ہے۔ یہ جو کالا حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے، حضرات گرامی قدر یہ حضرت امیر معاویہ کو جب برا کہتا ہے، جب یہ دروازہ ہٹتا ہے پھر یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تلک پہنچتا ہے، تو معنی یہ ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دفاع تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی میرے نبی کا صحابی ہے، جو بھی میرے نبی کا یار ہے، اور آج تسی بڑے سیانے ہو اپنے یاراں دا دفاع کر دیو۔ اور میں ویکھیے اگر کوئی بندہ کسی بندے دے یار دا دفاع کردا ہوئے، کسی بندے دے رشتہ دار دا دفاع کردا ہوئے تے او دور بیٹھا خوش ہو رہا ہوندا ہے کہ واہ کیا بات ہے، اس نے میری نسبت کی لاج رکھی ہے، اس نے میری یاری کی لاج رکھی ہے، اس نے میری رشتہ داری کی لاج رکھی ہے اور اس کا دفاع کیا ہے، اور میرے منہ الویک کے اس کا دفاع کیا ہے۔ اور میں آخنا جو حضور علیہ السلام کے یاروں کا دفاع کرتا ہے، میرا ایمان ہے کہ کل قیامت والے دن جب حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو میرے نبی بھی اس پر خوش ہوں گے کہ یہ وہ آیا ہے جو میرے یاروں کی عزت کی بات کرتا رہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
یار سارے نو پیارے ہوندے نے لیکن حضور علیہ السلام دے یار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی قدر یہ کچھ روایات میں ہے کہ آپ فتح مکہ کے بعد جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ صرف اسلام لے کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ حضرت سیدنا ابو سفیان ان کے والد محترم دی نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، آپ کے صحابی بنے ہیں۔ آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے، یہ کس طرح ایمان لے کر کے آئے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا ہے، آپ فاتح بن کر کے آپ مکہ فتح کر کے فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی یہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے دیکھیے دیکھیے نا بھائی عباس، آج آپ کو آج تیرے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے، کیسی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ یہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی کیسی بادشاہت ہے، ان کی کیسی جلالت ہے اور ان کا کیسا شہرہ ہے۔ حضرت سیدنا عباس بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں 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 یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، آج یہ جو عزت شان اور مقام ہے نا یہ پیغمبر کی نبوت کی گواہی ہے اور نبوت کی عصمت کی دلیل ہے کہ یہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ آج بھی اگر آپ نجات چاہتے ہیں آپ بھی جا کر کے کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے نا ایک روز ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہیں، نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن مومنوں کی ماں نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ کیا مانا؟ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سحر تنقطع الا نسبی و سحری۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن تمام کے تمام رشتہ داروں کو توڑ دیا جائے گا، تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے سے علیحدگی کا اعلان کر دے گا، ماں اپنے بچوں سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی۔ حشر کا میدان ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن میری رشتہ داریاں اس وقت بھی برقرار ہوں گی۔ جو میری خونی رشتہ داریاں ہیں، میری سسرالی رشتہ داریاں ہیں، وہ میرے رشتہ دار کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ حضور علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہوں گے کل قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے والد ابو سفیان آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جب گھر پہنچے، حضرت اماں جی نے نبی علیہ السلام کا بستر لپیٹ دیا ہے اور بستر لپیٹ کر کے اپنے باپ سے کہا ادھر بیٹھ جائیے۔ ابو سفیان کہنے لگے جب باپ آتا ہے تو بیٹیاں نئے بستر بچھایا کرتی ہے، عزت
عزت اور اکرام کیا کرتی ہے۔ یہ کیسی عجب بات ہے، آپ نے پہلا بستر بھی جو ہے اس کو لپیٹ لیا اور پہلے بستر کو بھی اٹھا لیا ہے۔ دیکھیے دیکھیے کس انداز کا عقیدہ ہے۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں یہ بستر میرے نبی کا پاک بستر ہے، یہ بستر میرے نبی کا ہے اور میرے نبی کا جسم اطہر اس بستر پر لگا ہے اور یہ جسم اور یہ بستر پاک بستر ہے اور آپ پاک نہیں ہے، میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے، اس پر میں کسی کافر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ والد ہیں، آپ کی عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بستر میرے نبی کا پاک بستر ہے۔ اس انداز کی محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے حضرت سیدنا عباس کو کہ پھر مجھے لے جائیے نا، مجھے لے جائیے، میں نے تو بڑی ان کی مخالفت کی ہے، پتہ نہیں مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ حضرات گرامی قدر حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت ابو سفیان کو لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے جب سردار حضرت ابو سفیان کو دیکھا، آپ نے حضرت ابو سفیان کا استقبال کیا، سبحان اللہ، آپ نے استقبال کیا ہے۔ اور جب حضرت ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ میرے نبی کا قانون ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ حضور نے فرما دیا نا جس کا جو منصب بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر مکہ فتح ہوا، صحابہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم کاٹ کر کے رکھ دیں گے، ایک ایک کو دیکھ لیں گے، ایک ایک کی گردن کو اتاریں گے، تم نے صحابہ پر بڑا ظلم و ستم کیا، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم فاتح بن چکے ہیں، آج ہم ایک ایک کا بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ السلام جب تک بات پہنچی، حضور فرماتے ہو نہیں ہو میرے یارو، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اور جاؤ میرے سارے دشمنوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں من دخل فی بیت اللہ فقد آمن، جو بیت اللہ کی دہلیز میں داخل ہو جائے اس کو بھی میں امان دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، میں اس کو بھی امان دیتا ہوں۔ اور میرے نبی نے حضرت ابو سفیان کو عزت دیتے ہوئے فرمایا من دخل فی بیت ابی سفیان فقد آمن، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عزت ہے، یہ شان دی، میرے نبی نے سردار جو تھے معافی کر دیا اور آپ کو عزت کے ساتھ نوازا۔ اور آئیے تاریخ میں نا ایک واقعہ ملتا ہے، میں آپ کو سناؤں، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نبوت کا دور ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی آپ کی چھوٹی سی عمر ہے۔ حضرات گرامی قدر ابو جہل دشمن ہے، ابو جہل کو بڑی تکلیف ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی بات سے اس کو غصہ آیا تو اس نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر اس نے تھپڑ مار دیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے بابا کے پاس پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب بتلایا، آپ نے عرض کیا بابا جان مجھے ابو جہل نے مارا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، اور جانتے ہو بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں، بیٹیوں کا دکھ بابل سے دیکھا نہیں جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جائیے ابو سفیان کو جا کر کے بتلائیے کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ اٹھی ہیں اور جا کر کے ابو سفیان کو بتلایا۔ حضرت ابو
سفیان نے ان کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچے ہیں اور یوں ابو جہل کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے کہا بیٹا اب آپ جیسے اس نے آپ کو مارا ہے ویسے آپ بھی اس کے چہرے پر تھپڑ ماریے، آپ نے بدلہ لے کر کے دیا ہے۔ حضرت سیدہ بڑی خوشی کے عالم میں آ کر کے اپنے بابا کو بتلایا، بابا جان مجھے بدلہ لے کر کے دیا ہے، بدلہ لے کر کے دیا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے دعا نکلی، اے اللہ ابو سفیان کی اس نیکی کو بلایا نہ جائے اور ابو سفیان کی نیکی کو نہ بلایا جائے۔ پھر دور تبدیل ہوا اور میں کہا کرتا ہوں حضرت ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو امان دی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو ہی امان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سفیان بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی اب حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب مکہ میں مدینہ میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے ان پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت امیر معاویہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اب حضور علیہ السلام کے کاتب بن گئے ہیں، میرے نبی کے خط لکھتے ہیں اور جب وحی آتی ہے تو وحی لکھتے ہیں، اور میں قربان جب قرآن آتا ہے تو قرآن بھی لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو قرآن آپ کے پاس پہنچا ہے نا، ان میں حضرت امیر معاویہ کی بھی کتابت ہے، یہ کاتب وحی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا جبریل آیت الکرسی لے کر کے آئے، آیت الکرسی کا نزول ہوا، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت جبریل عرض کرتے آقا آیت الکرسی لے کر کے آیا ہوں اور ایک قلم سونے کا قلم لے کر کے آیا ہوں اور اللہ کا حکم لے کر کے آیا ہوں۔ آیت الکرسی کا نزول ہوا ہے، اس آیت الکرسی کو لکھوانا ہے تو امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھوانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی دوسری عظمت یہ ہے کہ آپ کاتب وحی، پہلی عظمت یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے صحابی، دوسری عظمت یہ ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ اور آئیے قرآن کھولیے، قرآن کھولیے، قرآن کاتبان وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن کے صفحے ہیں نا یہ بڑی عزت والے ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ صفحے بڑی عزت والے، بڑی بلندی والے اور بڑی پاکیزگی والے ہیں۔ بی ایدی سفرہ، اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑی عزت والے ہیں۔ کرام بررہ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ لوگ ساری کائنات میں عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ میں نے کہا تم طریق کی بات کرتے ہو، میں ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں۔ ہم جب صحابہ کی بات آتی ہے تو ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور قرآن حضرت امیر معاویہ کو عزت والا کہتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بڑی عزت والے۔ دوسری عظمت کیا ہے؟ آپ کاتبان وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر آئیے نا تیسری عظمت سنیے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے، معاویہ کا حوصلہ بڑا، بردباری بڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ میرے نبی نے کس موقع پر ارشاد فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس غسان کا شہزادہ آیا اور چند تحائف لے کر کے آیا، اور جب جانے لگا تو عرض کرتا ہے میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر کے آیا ہوں، لیکن وہ مدینہ کے باہر میری سواری کھڑی ہے، باہر سواری کھڑی ہے، آپ کوئی غلام میرے ساتھ
بھیجیے، میں اس کے ہاتھ آپ کے تحائف بھیجنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، آپ علیہ السلام کو حضرت سیدنا امیر معاویہ نظر آئے۔ مانا یہ ہوا حضرت امیر معاویہ میرے نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو کوئی ضرورت پیش آئے تو امیر معاویہ حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا امیر معاویہ آپ جائیے نا، ساتھ جائیے، یہ تحائف دے گا، آپ لے کر کے آئیے۔ آپ جب ساتھ چلنے لگے ہیں، آپ کا جوتا دوسری طرف پڑا ہوا، اس شہزادے نے آواز دی آؤ جلدی آؤ، اور آپ چل پڑے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، غسان کا شہزادہ سواری پر بیٹھ گیا ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں۔ آپ نے کہا آپ مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لیجئے۔ وہ شہزادہ کہنے لگا یہ سواری ایک شہزادے کی ہے اور تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، تو محمد کا کمی ہے، اور جو شہزادے ہوا کرتے ہیں وہ نوکروں غلاموں کو اپنی سواریوں پر سوار نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ کہنے لگے اچھا سواری پر سوار نہیں کرتے ہو، اپنا جوتا مجھے دے دو، میں تو جوتا بھی پہن کر کے نہیں آیا، تپتا ہوا صحرا ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ جوتا شہزادے کا ہے، کسی کمنی کے۔ حالانکہ آپ ابو سفیان سردار کے بیٹے تھے، لیکن جب اس نے کہا آپ کسی غلام کو ساتھ بھیجیے تو اس نے یہی سمجھا کہ یہ تو ایک غلام اور ایک نوکر ہے، یہ تو ایک کمنی ہے، ایک غلام ہے۔ کہنے لگا نہیں میں کسی نوکر کو اپنا جوتا بھی نہیں دیتا۔ 6 میل کا لمبا سفر طے کیا تحائف لے کر کے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں امیر معاویہ سفر کیسا ہوا، یہ کیسی حالت ہے، کیفیت کیسی ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے آقا آپ نے حکم فرمایا، میں نے تو جوتا بھی نہیں پہنا کہ کہیں حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ وہ شہزادے کے ساتھ میں چل پڑا، اس نے مجھے اپنی سواری پر سوار بھی نہیں کیا، مجھے اپنا جوتا بھی نہیں دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں شہزادہ ہوں تو کمی ہے، میں شہزادہ ہوں تو نوکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا حلم والا، بردبار، حوصلے والا انسان ہے۔ حضرات گرامی قدر، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدلتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ 35 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جب دور آیا، دمشق کی سرزمین سے آپ نے لشکر روانہ کیا ہے، آپ نے لشکر روانہ کیا غسان کے شہر کی طرف۔ وہاں پر حملہ کیا گیا اور ان کو قیدی بنا کر کے جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو قیدیوں میں سب سے آگے یہ وہی شہزادہ تھا، یہ وہی شہزادہ قیدی بن کر کے آج حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا تو فوری آپ نے پہچان لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے فرمایا آپ شہزادے ہو؟ کہا بالکل میں شہزادہ ہوں۔ کہا 1 مہینے تک آپ ہمارے مہمان رہیں گے، ان کی رسیاں کھول دی جائیں، یہ ہمارے مہمان بنیں گے، یہ ہمارے شاہی مہمان بنیں گے۔ 1 مہینے تک ان کی خدمت کی گئی، مہمان نوازی کی گئی۔ 1 مہینے بعد اس کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا اور 10,000 درہم بغیر تحفے کے طور پر اس کو دے دیے گئے۔ جب اس نے اس انداز کا اخلاق دیکھا ہے تو پوچھتا ہے یہ جو تمہارا امیر ہے، یہ جو تمہارا بادشاہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام معاویہ ہے، انہیں حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں۔ کہا میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پہلے آپ کو دیکھا ہے، لگتا ہے پہلی آپ کی میری ملاقات ہوئی ہے، پتہ نہیں کس وقت دیکھا ہے، آپ کون ہیں؟ بھلا اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں لگتا ہے تو بھول گیا ہے، تعارف سننا چاہتے تو سن، میں آج بھی حضور علیہ السلام کا کمی ہوں، میں آج بھی حضور کا وہی نوکر ہوں، میں آج بھی حضور کا وہی غلام ہوں جس کو تو نے جوتا نہیں دیا تھا۔ یہ ساری شان، یہ ساری فتوحات یہ میرے نبی کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ اس نے
نے درہم و دینار چھوڑے، عرض کرتا ہے میں نے اخلاق دیکھا، جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے ان کا نبی کتنا اعلیٰ ہوگا، کلمہ پڑھائیے مجھے بھی حضور کا غلام بنا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام نے 12 مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، امیر معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، امیر معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما، عذاب سے محفوظ فرما۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرمانا۔ آپ جو مجھے یہ بتلائیے، آپ اور میں جو دن رات دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ جو شفاعت ہے یہ ہے کیا؟ یہ شفاعت نبی علیہ السلام کی دعا ہی تو ہے نا، کہ جو میرے نبی کے وفادار ہوں گے، جو میرے نبی کے سنت کے پابند ہوں گے، جو میرے نبی کے ساتھ وفا کر کے آئے ہوں گے، جو میرے نبی کے غلام ہوں گے، جو میرے نبی کی سنت پر عمل کر کے آئے ہوں گے، میرے نبی ان کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ ان کو عذاب سے محفوظ فرما اور ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ میں نے کہا بابا دن رات تو دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، مجھے حضور علیہ السلام کی دعا کو لینا نصیب فرما۔ میں ان صحابہ پر اور حضرت امیر معاویہ پر کیوں نہ قربان جاؤں جن کو ان کی زندگی میں ہی حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو چکی، زندگی میں ہی آپ نے دعا کر دی، اے اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی آپ کے ساتھ سوار ہیں۔ حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں امیر معاویہ تیرا کون سا جسم کا حصہ میرے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کیا آقا میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے لگ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، آپ دعا کرتے ہیں اللہم املأہ علما و حلما۔ اے اللہ امیر معاویہ کو اس کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں کی، کہا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ۔ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہنما بنا دے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود جنت کی بشارت فرمائی ہے، خود حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام آرام فرمائیں، آپ جب بیدار ہوئے حضرت ام حرام آپ کے پاس موجود ہیں، آپ بیدار ہوئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، آپ عرض کرتی ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے پاک پیغمبر بتلائیے تو صحیح آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی ہے؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ام حرام میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری امت کا گروہ سمندر کے اندر جہاد کر رہا، سمندر میں جہاد کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آپ گواہ ہو جائیے،
اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا، اللہ نے اس گروہ پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اس گروہ پر جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام عرض کرتی ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے نا اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کر دی اے اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں دور گزرتا چلا گیا، مجھے حضور علیہ السلام کی یہ پشین گوئی، یہ حدیث مجھے یاد تھی، زندگی گزرتی چلی گئی، میرا نکاح حضرت ابو درداء کے ساتھ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر آپ فرماتی ہیں میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی، میں مدینہ میں رہنے لگ گئی۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے آپ کو خط لکھا امیر المؤمنین آپ مجھے اجازت دیجئے بحری جہاز بنانا چاہتا ہوں، ہمارے مجاہد اب سمندر کے اندر بھی جہاد کریں گے اور لا الہ الا اللہ کا پرچم پوری دنیا تک لہرایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اتنی وسعت، اتنی طاقت، اتنا مال پیسہ کیسے ہے؟ آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں آپ مجھے بس اجازت دیجئے اللہ اسباب پیدا فرمائیں گا۔ آپ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 4 مہینہ کی کم مدت کے اندر 1750 جہاز تیار کر کے اور اعلان فرما دیا جتنے بھی تراک ہیں اور سمندر میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو اعلان کر دیا جائے کہ جہاز تیار ہو چکے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا دین سمندر پار بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پہنچایا جائے گا۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں میں مدینہ کے اندر موجود تھی، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے بحری جہاز تیار کر لیے گئے ہیں، جو اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے اپنا نام لکھوا دے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں اپنے شوہر کو ابو درداء اٹھئے جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے، جنت لینے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ام حرام حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی ہیں، کہا میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں پہلے جہاد زمین پر ہوا کرتا تھا، عورتوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، مرہم پٹی کے لیے ضرورت ہوا کرتی تھی، دوا دارو کے لیے ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن اب جہاد سمندر کے اندر ہوگا، اب جہاد تو بحری بیڑے کے ذریعہ سے ہوگا، وہاں پر آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ حضرت ام حرام فرمانے لگی ہیں پہلے حضور علیہ السلام کی مجھ سے حدیث سنیے، آقا آرام فرماتے بیدار ہوئے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کیونکہ یہ جو سمندر میں جہاد کرنے والا گروہ ہے اس گروہ کے امیر حضرت امیر معاویہ ہے۔ آپ فرمانے لگے ام حرام اب اور کوئی جائے یا نہ جائیں آپ ضرور جائیں گی، آپ اس لشکر میں شامل ہو گئی ہیں۔ جب آپ نے 1750 جہاز بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر اتارے، پاپا روم یورپ کی سرزمین پر پکار اٹھا کہ حضور علیہ السلام دین لے کر کے آئے تھے عرب کے اندر، فاروق اعظم نے دین کو عرب سے نکال کر عجم تک پہنچایا ہے۔ اب امیر معاویہ نے جو جہاز سمندر میں اتار دیے ہیں، اب اس دین کو، اب اس کلمے کو پوری دنیا تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہیں جنہوں نے پھر 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ بس یہی وجہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ کفر کو ان کے نام سے یہی تکلیف ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اسلام کے اتنے بڑے ہیرو ہیں حضرات گرامی قدر. اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے آپ نے جتنے بھی قاری تھے نا 17,500 قاری جمع کیے اور 10 قاری ایک جہاز کے اندر بٹھائے اور کہا جائیے آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، آپ کو جہاں پر کوئی بندہ ملے اس کو میرے نبی کا دین پڑھائیے، اسے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھائیے. حضرات گرامی قدر آئیے آخری بات عرض کروں، توجہ میری طرف رکھیے. سوال جو آپ کے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا جب نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے لڑائی لڑی حضرت علی سے، جن کا اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی حضرت مولا علی سے. میں نے کہا بابا یہ لڑائی ہوئی نہیں تھی، یہ لڑائی منافقوں نے مل کر کے یہ لڑائی کروائی ہے. اور کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر لڑائی ہوئی ہے ایک حق پر تھا دوسرا حق پر نہیں تھا. میں نے کہا بابا ایسے بھی ہو جایا کرتا ہے، بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جایا کرتا ہے. یہ لڑائی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی بادشاہت کی لڑائی نہیں تھی، یہ لڑائی کا مسئلے پر اختلاف تھا. لیکن جب یہ ختم ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ حضرات گرامی قدر لوگ آپ کو جب برا کہنے لگے، لوگوں نے آپ کے لیے زبانیں کھولنا شروع کی. تو آئیے توجہ میری طرف رکھیے، مولا علی کی زبان سے حضرت امیر معاویہ کی شان سنیے. 3 صدی کا عالم ہے، اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، نام اس کا علامہ کشی ہے، رجال کشی کتاب کا نام ہے. اور یہ سین بھی نہیں ہے شین ہے، اور اس کا صفحہ 101 ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ بات نقش کر دی گئی ہے. حضرات گرامی قدر میں نے کہا یہ لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا ہے، لیکن اس لڑائی کے بعد صلح بھی تو ہوئی ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا ان ابنی ہادا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن چودھری ہے، یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. 2 مسلمان کے گروہ، حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان ہے، حضرت علی کا گروہ بھی مسلمان ہے. اور آئیے رجال کشی صفحہ 101 ہے. حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت امام حسن 6 مہینے آپ کا دور خلافت رہا. 6 مہینوں کے بعد حضرت امام حسن نے صلح کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے سفید خط کے اوپر سگنیچر کر دیے کہ آپ کی جتنی شرطیں ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسن کوفہ سے چلے ہیں، دمشق کی سرزمین پر پہنچے ہیں اور جا کر کے آپ نے صلح فرمائی. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی. حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے. اور اگلی بات سنیے گا، حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، یہ کمانڈر ہیں. جب ان کو کہا گیا نا آپ بھی کھڑے ہوئیے اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیجئے، تو انہوں نے نا ایک آنکھ بھر کر کے حضرت امام حسین کو دیکھا. حضرت امام حسین کو دیکھا کہ آپ نے بیعت کر لی ہے، میں کمانڈر بندہ ہوں، فوجی بندہ ہوں، مجھے آپ رہنے دیجئے. حضرت امام حسین نے ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں قم یا قیس فبائی فإنہ امامی، قیس کھڑے ہوئیے، امیر معاویہ کی بیعت کیجئے کیونکہ امیر معاویہ ہمارا امام ہے. کون فرما رہے ہیں؟
حضرت امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ ہمارا امام ہے۔ اور سنیے سنیے، رجال کشی کی عبارت ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، اس نے نا آگے بریکٹ کے اندر لکھ دیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا فَإِنَّهُ امامی، یہ جو ہو کہا گیا نا اس کی ضمیر امیر معاویہ کی طرف نہیں بلکہ حضرت امام حسن کی طرف ہے۔ حضرت امام حسن کو کہا ہے کہ حضرت امام حسن میرا امام ہے۔ میں نے کہا بابا چلو تیری مان لیتے ہیں۔ یہی حضرت امام حسین نے کہا کہ حضرت امام حسن میرے امام ہے، کیس کھڑے ہو یہ بیعت کیجئے، کیونکہ امام حسن میرے امام ہے، کیونکہ امام حسن نے بیعت کر لی ہے۔ جب میرے امام نے بیعت کر لی ہے تو بھی کھڑا ہو کر کے بیعت کر، یہی بات مان لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے جب بیٹوں نے صلح کر لی ہے، آج کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کھڑا ہو کر کے ان پر بہتان بازی کرے، وہ کھڑا ہو کر کے ان کی توہین کرے۔ اور حضرت مولا علی نہج البلاغہ کے اندر آپ کا یہ خطبہ موجود ہے، آپ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ خط لکھا کہ خبردار کوئی حضرت امیر معاویہ کو برا بلا نہ کہے، کیونکہ ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے، وَإِنَّ دِينَنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا دین اور میرا دین ایک ہے، وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا نبی بھی وہی ہے جو میرا نبی ہے، امیر معاویہ میرا دینی بھائی ہے، امیر معاویہ میرا دینی بھائی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، پھر آپ بھی بول کر کے بتلائیے نا کہ علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، یہی محبت کا پیغام ہے کہ عصمت کا آسمان ہے امیر معاویہ، عصمت کا آسمان ہے امیر معاویہ، نبوت کا رازداں ہے امیر معاویہ، ہادی کہا نبی نے، مہدی کہا نبی نے، قرآن کی برزباں ہے امیر معاویہ۔ جناب حسن نے جس کے ہاتھوں پہ کی ہے بیعت، جناب حسن نے جس کے ہاتھوں پہ کی ہے بیعت، تاریخ کا بیان ہے امیر معاویہ۔ رومی ایرانی شیطان سائے سے جس کے ہیں بھاگے، رومی ایرانی شیطان سائے سے جس کے ہیں بھاگے، امت میں وہ جوان ہے امیر معاویہ جس کی حبیبہ بہن ہے نبی کے گھر میں، جس کی حبیبہ بہن ہے نبی کے گھر میں، مودت کا ترجمہ ہے امیر معاویہ۔ اور زیر نگی تھی لاکھوں جس کے زمین مربع، کیسا وہ حکمراں ہے امیر معاویہ۔ آل رسول کے گھر جس نے دیے وظیفے، آل رسول کے گھر جس نے دیے وظیفے، کتنا وہ مہرباں ہے امیر معاویہ۔ اور پکارے جو دشمنان حیدر کو کہہ کے کتے، پکارے جو دشمنان حیدر کو کہہ کے کتے، میرا وہی امام ہے امیر معاویہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، میرے نبی نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ نور کی چادر حضرت امیر معاویہ پر اڑائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا